حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرئ سمع منا مقالتي فوعاها فأداها كما سمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اس کام کی بنیاد مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر لفظوں میں فرمایا. پہلی بات، اس کام کا مقصد اللہ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کرنا. اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کے ہر شعبے میں کیسے زندہ ہوگا؟ جب حضور والی محنت حضور کی نہج پر ہو. حضور کی محنت حضور کی نہج پہ کیا ہے؟ خود ان چار عملوں پر آنا، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، اور پوری امت کو اس پہ لانا. یہ میں نے مولانا نذر الرحمان صاحب سے سنا. ان اعمالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ صفات پیدا کریں گے. ادھر دیکھیے، انہوں نے تو فرمایا صفات کیسے پیدا ہوں گے؟ یقین، اخلاص، احسان، اللہ کے وعدوں وعید کا یقین، امت کا درد، دین کے مٹنے غم. یہ مولانا یوسف صاحب. اب اللہ کے تمام احکامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کا شعبے میں کہ اللہ پاک کے تمام احکامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کے شعبے میں زندہ ہوں، صفات کے ساتھ چار عملوں کرتے ہوئے پورا دین پوری دنیا میں حضور کی نہج پہ زندہ ہو. یہ خلاصہ ہے پوری تبلیغ کا. یہ حضور کی زندگی ہے. دوسری جگہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبوب ہے، ذریعہ ہدایت ہے. اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ظاہر و باطن میں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا، پوری امت کو ہدایت دے گا. حضور کا ظاہر دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن صفات ہے، ایمان، اخلاص، احسان، یقین، اللہ کے وعدوں وعید کا یقین، امت کا درد، دین کے مٹنے غم. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں. اب مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چار اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے. اقرا سے نبوت دی، یا مدثر سے دعوت کا کام دیا، تکلیف آئی، مکی صورتیں اتری جس میں ایمانیات، انبیاء قصے بیان کی، اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب تک وقت مقرر نہ آ جائے. یہ تعلیم کا حلقہ تھا. دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز، فضائل روزے کی نہیں تھی. دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل سے. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، رغبت سے. پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا. یہاں مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکزوں کو فرماتے تھے اللہ کائنات کے خالق معبود ہے، زبردستی حکم نہیں کر رہے ہیں. پہلے استعداد پیدا کی ماننے کی رغبت سے، پھر اللہ نے احکامات اتارے. یہ میں ایک امانت عرض کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے جو مولانا الیاس صاحب نے امت کو بتایا ذہن میں لیجئے. حضرت مولانا الیاس صاحب کی باتیں ہم نے چھوڑ دی دوستوں، مہربانی کر کے اس کو ہمت سے لینا ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جسے بیج پھینکنا چٹان پر. یہاں بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس ممبر پر فرمایا پہلے دعوت ہے،
پھر ایمان آئے گا. والمومنون قم فانذر وربک فکبر. اس کو دھیان سے لیجیے گا. فانذر سے تمام منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا ترجمہ اس کا کرتے تھے, دلوں کو خوف زدہ کیجئے اللہ کے عذاب سے شفقت کے ساتھ. ڈاکو کا ڈرانا اور ہے, انبیاء کا ڈرانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے. برے نتائج کو بیان کرنا یہ انذار ہے, اور پورا قرآن اس کے لیے اترا ہے. بھائی تو ان کو بیٹھو جیسے یہ بیٹھے. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. تھوڑا دھیان سے دیجیے گا. یہ فانذر سے تمام منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے, تمام منکرات سے. وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. فرمایا اللہ بڑے ہیں, سب کہیے بڑا سب کچھ کرتا ہے, بڑے کی ماننے میں کامیابی ہے. یہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ بڑے ہیں, حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے. یہ نور دل میں آتا ہے اور یقین بندہ کرنے والے اللہ ہیں. اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھرے رحمت اللہ علیہ. اب میرا دل چاہتا ہے جو بیان مولانا یوسف صاحب نے پرانوں کے جوڑ میں کیا وہ درخواست کرو. آپ کی استعداد ہے, اللہ نے آپ کو کام لے رہے, اللہ اور برکت عطا فرمائے, محبت عطا فرمائے, ایک دوسرے کی قدر عطا فرمائے. اللہ کام لے رہا ہے, اللہ راضی ہو جائے. اب غور سے سننا, مربک فکبر سے تمام معروفات پہ چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. تو یہاں بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ان کی قبر نور سے بھرے. فرمایا دعوت دیں گے تو ایمان آئے گا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اس کے بعد یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پہلے دعوت ہے, پھر ایمان ہے, پھر امر معروف نہیں منکر ہے. جو لوگ نہیں عن المنکر کو پہلے کر دیتے ہیں, ٹوک ٹاک کر دیتے ہیں, تیرا کرتا کیسے ہے, تیرا بال کیسے ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے, پردہ کیوں نہیں کرتی. یہ جو ٹوکتے ہیں یہ نہیں منکر پہلے کر رہے ہیں دعوت سے, تو وہ آپریشن کر رہے ہیں بغیر بیہوشی کے. یہ جملہ فرماتے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے. لوگوں کے اولاد تو تبلیغ میں لگ رہے ہیں, ہمارے کیوں نہیں لگ رہے ہیں. فرمائے لوگوں کے جو نوجوان جماعت میں آتا ہے اس کا اکرام کرتے ہیں, اور جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں گدھے نماز نہیں پڑھتے, بیٹی سے کہتے ہیں پڑھنا نہیں کرتی گدھی. اس جملے نے ان کے دل کو پھاڑ دیا. جو کام نبوت کے نہج پر ہوگا, صرف دعوت دینے سے ہدایت نہیں آتی, حضور کے طریقے پر ہو, نہج نبوت سے ہو, حسن خلق کے ساتھ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو. ہم سے یہ ہوتا نہیں. قرآن پڑھ کے دل ہل گیا. وقولوا للناس حسنا میں یہاں پر فرمانے کافر سے بھی نرم بات کرو, ہم تو مسلمانوں سے سخت کر رہے ہیں. انا ربکم الاعلی کہنے والے کو اللہ نے فرمایا وقولا لہ قولا لینا. میرے سامنے سارے سبحان ربی الاعلی والے ہیں, ان کو کیسے ہم ڈانٹ رہے ہیں. ہمیں دعوت دینے نہیں آتی. ابھی رائے کے جوڑ میں ایک آدمی نے کہا میں کھانا بدوش ہوں. کیا بولا؟ اور میں اس قابل تھا کہ میں یہاں کے کارگزاری سنا. سارا مجمع رونے لگا. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوئے. اس جگہ پر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے دعوت دی, خلفاء راشدین نے دی, محدثین بڑے بڑے علماء نے دی, ہمارے اکابر نے. ہم کہاں سے یہاں بیٹھ گئے, ہم اس قابل نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں فرمایا اے ہائے غور سے سننا. اقرا سے نبوت دی, یا المدثر سے دعوت کا کام دیا. تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری, اس میں ایمانیات انبیاء قصے بیان کیے, اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا. ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب وقت مقرر نہ آ جائے. یہ تعلیم کا حلقہ تھا دار ارقم میں. دار ارقم کی تعلیم فضائل نماز, فضائل روزے کی نہیں تھی, دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل. میں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا, فرمایا ہم تو تعلیم کرتے ہیں نا عملوں کی رغبت آ جائے. اس زمانے میں جو تعلیم ہوتی تھی دعوت کے راہ میں ان کو تکلیف آتی تھے تو حضور صاحب انبیاء قصہ سناتے تھے, پھر ہمت بنتی تھی, پھر دعوت دیتے تھے. یہاں بھی ایسے ہی ہے. جو ہم میں سستی, طبیعت میں دعوت کرنے دینا اور میرے دوستوں بوجھ ہونا, یہ سب فضائل کی کمی کی وجہ سے.
دعوت دیں گے ہم. ابھی تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، پہلے یہ ہو جائے. دعوت اور فضائل سے ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا، احکامات پہ چلے، صفات کے ساتھ اللہ سے لینا سیکھا. ہم آدھی آدھی بات کرتے ہیں، عملوں سے مسئلہ حل ہو. حضرت مولانا سید خان فرماتے ہیں نہیں، وہ اعمال جو صفات سے ہوں اس سے اللہ سے لینے کا دروازہ کھلے گا. جو اعمال بغیر صفات کے، وہ گاڑی بغیر انجن کے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب جب اللہ سے لینے کا دروازہ کھلا، وہ اعمال جو صفات کے ساتھ ہیں، پھر مخلوق کو دے گا. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور فرمانا حضرت علماء اکرام اور زور لگائے، پرانے حضرات اور زور لگائے. اللہ سے لیا پھر مخلوق کو دے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں جس کا دروازہ اللہ سے لینے کا نہ کھلا، یہ مادہ سوال موڑے گا مخلوق کی طرف، پھر مخلوق سے لے گا اور مستجاب دعا ہونا ختم ہو جائے گا. ہمارا ہر ساتھی شکایت کر رہا ہے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، فلاں نے پیسے کھا لیے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو. کیا دعائیں نہیں قبول ہو رہی؟ نہیں، دعا یقینی قبول ہے. اور اس کام کا مقصد قوت دعا کا بڑھانا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں، وہاں بھی ترغیب تھی جوڑ میں. عبادات کے اہتمام کو بھی کہا اور دعا کی طاقت کو بھی کہا. کہتے ہیں اذان دعوت تامہ ہے، لیکن نماز قائم کرنے کے لیے اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ نماز نہ پڑھو. بھائی دیکھو، دعوت کا کام خوب کرنا ہے جس سے ایمان میں قوت آئے گی، پھر عبادات میں قوت آئے گی، پھر دعا میں جان آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ مسئلے حل کریں گے. ہم کہیں اٹکے ہوئے ہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. جب تک ہر ماں سوی اللہ سے یقین کٹے گا اور ہر ماں سوی اللہ سے مایوس ہوں گے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا. اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ اکیلے معبود ہیں، آپ نے کسی کو کسی مسئلے میں کسی کو سپرد نہیں کیا، اکیلے آپ کریں گے. اس یقین کے ساتھ جب مانگے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دے گا. جب تک ہمارے ذہن میں فلاں 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 سے مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے دوستو دھوکہ ہے اور خوب ٹھوکریں کھائیں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جب پریشانی آتی نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی تکلیف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کتنی تکلیف میں، ان کی دعا یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، یہ دعا مانگی، فوراً مسئلہ حل. یا شاہدن، حضرت جبریل سکھا رہے ان کو، یا شاہدن غیر غائب یا قریبا غیر بعید یا غالبا غیر مغلوب فرج عنی. فوراً یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. دوستوں ہم اپنے ساتھیوں کو دعا نہیں بتاتے، ہر ایک کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اب ایک ساتھی مجھے مکے میں کہنے لگے جی میں اتنا کماتا ہوں، چاروں طرف سے دکانوں سے پیسے آتے ہیں، کوئی برکت نہیں، سب پیسے گاڑی خراب ہونے میں، فلاں ہونے میں، نظر ہی نہیں آتا پیسے. میں نے کہا بھائی وہ گناہ یاد کرو جس کی وجہ سے برکت اٹھی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے. کعبہ یا انسان یا نور یا قدوس یا حی یا رحمان 3 مرتبہ کا، اور دعا مانگے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں، وہ دعائیں معاف کر دیجئے جس سے نیکی کی توفیق چھنتی ہے، وہ دعائیں معاف کر دیجئے. دعا فوراً مسئلہ حل ہو گیا. درود شریف پڑھو. میرے دوستوں ایسی ایسی دعائیں حضرت رسول پاک صاحب نے سکھائی، امت کو یتیم چھوڑ کے نہیں گئے. خندق میں صحابہ پریشان، کلیجہ منہ کو آ گیا. قرآن کہہ رہے زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، کہ یا رسول اللہ کیا دعا کریں؟ کہو اللہم استر عوراتی وامن روعاتی وخفف لوعاتی واخل عثراتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا مانگی؟ یا مریح المکروبین یا مجیب المضطرین انظر حالی وحال اصحابی فنظر جبریل من السماء. یہ دعا کرتے تھے، جبریل آسمان سے اترے. بقول مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحابہ کا امتحان ہوا ایمان کا، وہ منافق بھی وہاں تھے. حضور نے خبر دی کہ جب مارا ہے چٹان سے روشنی نکلی پہلی مرتبہ. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا خبر دی گئی کہ کیسر و کسرا کو تم فتح کرو. ان منزلوں کو دیکھا.
मुनाफिकीन ने कहा हम भूखे हैं, आप ऐसी खबर दे रहे हैं। साहबा ने कहा आपने सदक अल्लाह व रसूलहू व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। वहां गैब की खबर की तस्दीक की, वही मदद गैब से आ गई। हज़रत जिब्रील आसमान से उतरे, तेज हवा चली, मेरे दोस्तों अबू सुफियान के खेमे उड़ने लगे। अल्लाह अकबर, और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ईमान बिल गैब में जितनी कुव्वत होगी उसकी दुआ में जान होगी, फिर मदद अल्लाह लाएंगे। सिर्फ ईमेल भेजने का काम नहीं कि वो ऐसे दुआ करें अल्लाह मियां माफ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह को हुक्म कर रहे हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, सहाबा के इम्तिहान कुरान में उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अब अल्लाह से लिएगा वो मखलूक को देगा जिसका लेने का दरवाजा मौलाना यूसुफ फरमाते न खुला अल्लाह से, फिर मांगते हैं सवाल मखलूक की तरफ मुड़ेगा, फिर मखलूक से लेगा। इस काम में जो जान निकल जाती है मखलूक से इस्तिफादे की वजह से, और खुदा न खास्ता इखलास कम हुआ और रियाकारी आई, इस काम की जान निकल जाएगी। और मौलाना सईद खान फरमाते हैं इस काम में इस्लाम का जौहर मुशक्कत और सादगी है। अगर इसको इख्तियार करेंगे, इस्लाम का जौहर है, जो इससे निकलेगा सादगी निकल जाएगी और मुशक्कत निकल जाएगी, इस्लाम की इस काम की जान निकल जाएगी। हज में भी फरमाया, अल्लाह अकबर, हज में भी फरमाया मुज़दलिफा में अरफात में एक कतरा पानी का नहीं था, इतना सा पानी लेकर मिना से हुजूर गए, 5 गुस्ल फरमाया इतने से पानी में। उस हज में जान थी, एक हज से आदमी वली बन जाता था। फरमाया पूरा मजमा, मौलाना सईद खान फरमाते हैं अरफात में सहाबा का सब मुत्तकी थे, और ये कहा बन के बैतुल्लाह आते थे, हम बने बगैर जा रहे हैं और बिगड़ के आते हैं। मेरे दोस्तों इसको वाज़ेह तौर पर समझना जरूरी है। ये 4 अमाल, ये जो आप मस्जिद में रोजाना करते हैं, ये 4 अमाल कुरान के उतरने की तरतीब है। मौलाना सईद खान फरमाते हैं सहाबा में दीन के आने की तरतीब है, इसको यकीन करना होगा। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान माल वक्त खर्च की तरतीब है। मुझे बहुत अहम बात आपसे अर्ज करनी है। हुजूर की जिंदगी ख्वाहिश में नहीं थी, जैसे कुरान उतरा वैसे हुजूर इस्तेमाल हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान हिदायत की किताब, हुजूर की जिंदगी कुरान के मुताबिक जरिया हिदायत। अगर हम हुजूर की इत्तिबा करेंगे ज़ाहिर और बातिन में, अल्लाह हमें भी हिदायत देगा, पूरी उम्मत को हिदायत। मैं बहुत अदब से आप हजरात से दरखास्त करूंगा, इसमें हमारे सारे बुजुर्ग हैं, सारी जिंदगियां देने वाले, लेकिन अमानत पहुंचाने का दिल चाहता है अमानत पहुंच जाए मौत से पहले। हमारा 6 रोजा हुजूर की तरतीब पे गुजरता है सुबह से शाम तक, और 27 दिन ख्वाहिश पर। चिल्ला गुजरा हुजूर की तरतीब पर, सुबह दावत दी, फिर तालीम की जैसे हुजूर की तरतीब थी, और घर पे आकर ख्वाहिश पर। ये 7 महीने साल लगवाते इसलिए 3 चिल्ले कि हमारी जिंदगी में हुजूर समकर तरतीब आ जाए। जैसे हुजूर ने जान माल वक्त लगाया, 3 चिल्ले भाई साहब फरमाते थे आदि बनकर घर आके भी इस तरह में गुजारो जैसे अल्लाह के रास्ते में गुजारो। ये अमानत है हजरत, ये हमारे ज़हनों में नहीं है। मस्तूरात की जमात भी जब निकले लंबे वक्त हो कम, घर में आके ऐसे में गुजारो जैसे अल्लाह के रास्ते में गुजारा, तो आपका अल्लाह का रास्ता भी हुजूर की तरतीब पे और घर की जिंदगी भी हुजूर की तरतीब पे। वरना याद रखना, निकलने का जमाना तो हिदायत का होगा, घर का जमाना ख्वाहिश का होगा, हिदायत नहीं है। ये बहुत मैं दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं। ये मौलाना यूसुफ साहब ने वल्लदीना जहादू के माने ये किए, वल्लदीना जहादू के माने किए अपनी मनचाही तरतीब जिंदगी छोड़कर खुदा की बताई हुई तरतीब को, जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस तरतीब पे जिंदगी गुजारने का नाम मुजाहिदा है। हम में से हर एक आदमी को याद होना चाहिए ये जोड़ का मकसद क्या था जो हम पहले जमाने में सुनते थे। सारी दुनिया के सबकी नहज एक हो, सबकी बोली एक हो। हम उस जमाने में लिखते थे हजरात का बयान। ये मैंने जो भी बात की, ये मैंने आई सब से पुरानों के जोड़ में सुना है। पहले दावत पे जान लगी, फिर तालीम पे जान लगी, फिर जिक्र इबादत पे जान लगी, फिर खिदमत पे जान। मौलाना यूसुफ साहब ने अजीब बात फरमा दी। इधर देखना भाई, हिदायत के दर्जे ये पूरे हैं ना, बकदरे मेहनत की हिदायत का नूर आएगा। हिदायत नूर है जो अल्लाह दिल में डालते हैं, जिससे हक और बातिल का फर्क मालूम होता है। अगर खुदा ना का हिदायत का नूर ना हो तो गलत को सही देखता है, सही को गलत देखता है। चरबे लिसानी कयामत में चलेगी नहीं, बहुत डरने का वक्त है।
فربکم اعلم من وحد سبیلا، بقدر محنت کے ہدایت کا نور، بقدر ہدایت کے درجہ آئے گا. پہلا درجہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، ایمان آئے گا. اور تو سننا، پھر محنت بڑھی، ہدایت کا نور بڑھا، پھر عبادات ٹھیک ہوں گے، پھر محنت بڑھی، ہدایت کا نور بڑھا، پھر اخلاق بد بنیں گے. یہاں مولانا یوسف صاحب نے قرآنوں کے جوڑ میں کہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا عبدیت کے درخت پر اخلاق کے پھل لگتے ہیں، انانیت کے درخت پر اخلاق کے پھل نہیں لگتے. یہ اخلاق صرف زبانی جمع خرچہ مسکرانے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت اونچی چیز ہے. بہت غور سے سننا بھائی. محنت بڑھی، ہدایت بڑھی، اب کیا ہوگا؟ معاملات ٹھیک ہوں گے. جو حدیث بات ہے، سچائی امانت سے جو کاروبار کرے گا اس کا حشر صدیقین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور مولانا سعید خان صاحب سے میں نے اس بیان سنا، میں ڈر گیا. فرمایا حدیث بات ہے تجار ہم الفجار، تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں. جس تجارت میں جھوٹ، غبن، رشوت اور سود ہوگا وہ میرے دوستو وہ فاجروں کی تجارت ہے. جس میں سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، غبن نہ ہو، وہ تجارت صالحین کی ہے. اس سے اعلیٰ تجارت ابرار کی ہے. 70 کا مال لیا ہوا 63 میں 3 روپے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ 73 روپے لوں گا مولانا فرماتے ہیں. اب اس کا بھاؤ 80 ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ کا مال کا بھاؤ بڑھ گیا. بولو میں نہیں جانتا، میں نے صرف اس میں 3 روپے کا فائدہ ہے. اس زمانے کے 3 روپے بڑے عجیب تھے. 3 روپے لوں گا، باقی تم فائدہ اٹھاؤ. فرمایا ابرار کی تجارت. ہمارے بھائی فاروق بنگلور والوں کا مشورے میں طے ہوا یہ معاملات اور اخلاق کو بیان کریں گے. یہ مولانا یوسف صاحب اور محنت پڑی اور ہدایت کا نور ہے. پھر معاشرہ رہن سہن سنت کے مطابق ہوگا. جو ہم بچوں کو لباس پہناتے ہیں یہ ماں باپ کا جذبے کا ترجمہ ہے. اگر اندر یہود و نصارہ زبان سے یہود و نصارہ کو لعنت بھیج رہے ہیں اور اندر سے ان کی محبت ہے تو اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کا لباس پہنائیں گے. اور اگر اس کو حضور کی محبت تو کر رہا، حضور کے طریقوں میں عزت نظر نہیں آ رہی تو بچوں کو یہود و نصارہ کا لباس پہنا کر سمجھے گا یہ میرے بیٹا کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا. یہ باتوں کا نام دین نہیں ہے دوستو. یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم حضور کو چاہتے ہیں، حضور کے طریقوں کو، یہود و نصارہ کے طریقوں کو چاہتے ہیں. پیار محبت سے ان کو وقت لگوانا ہوگا. دینی ذہن، دینداری کا ذہن. مولوی ضیاء الحق صاحب کو بیان بڑا عجیب ہو. دینداری کا ذہن بنانا ہوگا، دیندار بنانا ہوگا، پھر آگے چلے پورا. میرے دوستوں مجھے ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے. جوڑ میں 40 سال ایک طرف کر دو تبلیغ کا، یہ چند دن ایک طرف، اتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ میں سچ کہتا ہوں. ساری غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے. انسان کی سوچ کی غلطی، بول کی غلطی، سب اللہ. اور اللہ دیکھو اتنی روحانیت تھی. اللہ بس اللہ ہمارے گمان کو ٹھیک کرے. 4.5 مہینے والے ملکوں میں گئے ہوئے ذمہ دار حضرات، مشورے والے اور علماء سال لگائے ہوئے، ساری روحانیت جمع تھی. بتاؤ اس مجمع میں کتنے مزے ہوں گے. اور جب دعا میں سب کی مغفرت کا اعلان ہو بتاؤ کیا ہو. اسی روحانیت. اور یہ گھبراؤ مت، سب کے لیے دعا ہوئی ہے. اور یہ بہت زور سے مانگا اے اللہ امت کی استعداد کو برباد ہونے سے بچا لے. ہماری زندگی برباد ہو رہی. اور یہ بھی جملہ کہا جو کسی اللہ والے پر اعتراض کرتا ہے وہ اس کی رسوائی کا اللہ فیصلہ کر دیتا. اور یہ بھی میں نے پڑھا جو اللہ والوں سے اپنے سے جو ہم سے پہلے تبلیغ میں لگے ایک دن بھی وہ ہمارے محسن ہیں، اگر ان سے محبت کرو گے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. قرآن سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت کی علامت ہے. مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں جو جان مال دیا ہے اس کو خدا کے لیے لگا دو گے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اللہ کے ذات عالی کا یقین آئے گا. اور اللہ اکبر جو مال بچا کر دوسروں کے پیسوں کو خرچ کرے گا اس کے دل میں کتنے بھی وہ کلمے کو بیان کرے اس کے اندر مال کی محبت اور مال کا یقین نکلے گا نہیں. مستورات کو بھی جب نکالیں ان کے اپنے پیسوں سے نکالیں. حضرت خدیجہ نے خرچ کیا ہے، یہ وہ لگائیں گی اپنے پیسوں کو جو اللہ نے دیا ہے تو مال کی محبت اور مال کے یقین نکل کے اللہ اپنی محبت اور اپنا یقین دے دے. اور اگر اس کو بچا دیا اس کے بارے میں چیزیں خرید لی تو چیزوں کی محبت. یہ مولانا سعید خان صاحب نے مولانا منیر صاحب کو نصیحت کی تھی.
انہوں نے کہا جی ہدیے بہت آ رہے ہیں، پر مولانا آگے بڑھا دو، مال کی محبت اور مال کی حقیقت نکل جائے۔ مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں ہدیوں کے پیسوں سے مالدار بننا، کہیں جاتے ایک پیسے نہیں لیتے، خرچ کرو۔ تو کسی نے کہا تھا وہ ہندوستان میں فقیر بولتے، بولے یہاں زیادہ فقیر ہے، ہم یہاں سے کتے لے کے نہیں آئیں گے۔ ہمارے معاصر کے بعد وہ نہیں صبح کے بعد بات ہوئی بڑی عجیب، کہنے لگے مولانا منظور نو، اللہ کے فضل سے میں نے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ کی زیارت کی، انہوں نے ان کا نام لیا، مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی دیکھا، حضرت مولانا الیاس سب کے ساتھی تھے۔ تو وہ ایک دن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے، تو حیران ہو گئے، پہلے تو پوچھ کے آتے تھے آج اچھا حضرت کیسے آئے، کہ جی میں جماعت میں آیا ہوں۔ ایک دم حضرت بولے بھائی یہ کیا کرتے ہیں؟ اب مولانا اللہ اکبر، بڑے آدمی تھے مولانا الیاس صاحب، وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے اکثر بزرگ ان سے تعلق ہے، حضرت بھائی عبدالوہاب صاحب اور اکابر، حضرت رائے پوری سے بڑے امام تھے اس لائن کے۔ تو کہنے لگے یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ جی یہ چند باتیں کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں یہ لوگ جا کے عمل کرتے ہیں۔ اچھا، فرمایا سناؤ ہم کو۔ اس نے پرچہ نکالا، وہ لکھا ہوا تھا، تو 30-35 باتیں تھیں، لیکن صرف 15 یا 16 پہ پہنچے گا، بس کر دیجئے بس۔ فرمایا اگر یہ جو بات کر رہے ہو آپ، یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑے ولی کی یہ جو ہے نا خوشخبری آسان بات نہیں۔ ان کے پاس جو جاتا تھا، ان کے جو کپڑے دھونے والے، اس کی وہاں سے بھی آواز اللہ اللہ کی آتی تھی۔ میرے دوستو، یہ کیسے بننے کا راستہ ہے؟ یہ جتنا مجمع ہے، یا پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں اس وقت، یہ اچانک تبلیغ میں نہیں آئے کہ کسی کے ہاتھ میں پھنس گیا آ گئے، نہ۔ حضرت گنگوئی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عنایت ازلی ہے، اللہ نے ازل سے ان کو خیر امت میں بنایا۔ آپ کی روح کی طرف اللہ کی رحمت ازل سے متوجہ ہے۔ کیا اللہ کا انتخاب غلط ہے؟ تم ان کی غلطیاں نکال رہے؟ میرے دوستوں، سب سے آنکھیں بند کر دو، اپنی خاتمے کی فکر کرو۔ جس دن سکرات ہوگی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، حشر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے بدل۔ میاں لگے رہو، یا تو یہ کہہ دو اللہ میں نے ایسوں کو چنا ہے، یہ چھوٹے بچوں کو بھائی نہیں، چلتے رہو۔ اور ایک عجیب خوشخبری سناؤ، یہ مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے سنا، فرمانے لگے مہاجرین نے کہا رسول اللہ یہ انصار نوجوان تو بہت کام کرنے لگ گئے، یہ کہا کہ بھائی ان کے لیے دعا کر دو، ان کی تعریف کرو تمہیں اجر ملے گا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہم اگر سب کے لیے دعا مانگ لیں، جتنے علماء قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، جتنے مؤذن اذان دے رہے ہیں، یہ مؤذن کا پتہ کون ہے؟ حضور نے کہا اب بیت اللہ میں اذان ہو رہی نا، سب کی نماز 1 لاکھ کی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، سب کی نمازوں کا اجر لے رہا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ جو مؤذن اذان دے رہا ہے اس کے تو مزے ہو۔ فرمایا تم ان کو جواب دے دو، اذان کا جواب دے دو، تمہیں بھی تمام نمازیوں کا اجر ملے گا۔ ہمیں برا لگنا شروع ہوا تھا، ہمارا دماغ خراب ہو رہا، بھائی مؤذن کے اذان کا جواب دیجیے۔ ابھی میں رائے میں تھا، میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہاں تو مجمع سب اللہ کے راستے کا ہے، ہر ایک کو 49 کروڑ کی نماز کا اجر ہے، اگر ہم جواب دے دیں مؤذن کے اذان کا جواب دے دو تمہیں کروڑوں کھربوں نمازوں کا اجر۔ زبان کو روکیے ورنہ خطرے میں ہم آئیں گے۔ ہمیں کسی کی، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ہم کسی کی اصلاح کے مکلف نہیں، انبیاء ارادہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ اور ایک عجیب بات بتائی جو آج کل بزرگ کہہ رہے ہیں نا، اس کام کا مقصد سب سے بڑا فائدہ میری زندگی پہ کیا ہے، یہ مولانا ابراہیم صاحب کا خاص، اور دلیل یہ دی سب سے زیادہ تقوی صدیق، سب متقی تھے صحابہ، اولئک الذین امتحن اللہ کل، لیکن صدیق اکبر کے مطابق ویسے یجنب الاتقی، اتقی سے مراد ابو بکر صدیق ہے، تفسیروں میں بھی ان سے بھی سنا۔ یاد رہے گا، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ بہت غور سے سننا،
اللہ تو معاف کر دے. میں نے تو ادھر دیکھا نا سب ذہن سے نکل گیا. ذرا سا مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اپنی زندگی پر کیا فائدہ ہوا, اس کو غور سے سننا. یہاں مولانا الیاس صاحب بول, باتیں نہ سمجھنے والوں کو اشکال شروع ہوتا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, اپنی فکر کرو, ہم تو سنا تو امت کی فکر کرو. پکڑنا, اس کو ذرا واضح ہونا ضروری ہے. یہ مجھے رائے گنج میں ایک ساتھی آیا اور مجھ سے سوال کیا, میں نے ان سے درخواست کی, مجھے ان کو اطمینان ہوگی. دیکھو دوستو, مولانا الیاس صاحب کی بات پہلے ذہن میں لیں. دائی کا وعدہ ہے ہدایت دینے کا, اور جس پر محنت کر رہے اس کا وعدہ نہیں. قرآن میں انک لا تہدی من احببت, یہ بڑے حضرت جی فرماتے ہیں, فرمایا جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہ کی, جس کا وعدہ نہیں اس کی نیت کرے تو دونوں گئے. ساری محنت تو خلاصہ میں کتنا بنا اس میں. یہ بھائی امین صاحب سے یہاں سنا میں نے اس ممبر پہ, من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. یہ مولانا الیاس صاحب ذہن بناتے تھے. حضرت مولانا انعام صاحب ہندوستان کے تمام اکابر کو آپ بات سنیں, اپنی فکر پہلے کرو کہتے ہیں. یہ میں بہت غور سے سنتا ہوں. لیکن میرے دوستوں اگلی بات کو بھی سمجھنا ہے. اپنی اصلاح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میری اصلاح ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے. ایک مرتبہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, اگر اپنی اصلاح کا مفہوم تنگ ہو جائے گا نا تو پھر دوسرے کی اصلاح کرے گا. یہ بھی کہا انہوں نے, یہ تو اوپر سے سنا ہوا تھا. تو میں نے بھائی فضل عظیم صاحب سے سنا, چیز کا اپنے مقصد میں استعمال ہونا اس کی اصلاح. گاڑی کا رنگ ٹھیک کر دیا, سیٹیں ٹھیک کر دی, حرکت نہیں کر رہی, تو میرے کو گاڑی نہیں ہے تو کھٹاڑا ہے, چلتی کا نام. یہ حافظ جی سلیمان نے مجھے کہا, خیال کرو چلتی کا نام گاڑی ہے, جو بیمار ہو جائے پھر کھٹاڑی ہے. حافظ جی سلیمان رحمۃ اللہ. غور سے سننا, پہلی امتوں کی اصلاح اور ہے کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پورا کرے اور رذائل سے صاف ہو اور صفات حمیدہ آ جائے. اس امت کی اپنی اصلاح کا بہت بڑا مفہوم ہے. خود حضور والے کام کو اپنا کام بنایا, حضور والے اعمال کو خود بھی کرے اور پوری امت کو حضور والے کام پہ لانے کی کوشش کرے اور ساری امت کو حضور والے زندگی پہ لانے کی کوشش کرے. یہ میری اپنی اصلاح میں داخل ہے. جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی اصلاح ہے کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. اگر یہ مفہوم اتنا بڑا مولانا الیاس صاحب کے ذہن میں تھا کہ کرنے اول میں اپنی اصلاح کا مفہوم کیا تھا. کیا نام ہے سامنے بیٹھے, آپ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ سب سے پوچھ رہا ہوں جی, کس نے پیدا کیا؟ ماشاءاللہ آپ فرماؤ. ہے یہ کس نے شک ہے اللہ نے پیدا کیا؟ یہ پوچھ رہے کس نے پیدا کیا جی. عبادت کی. میں ابھی رائے گنج میں اللہ نے توفیق دی, اختلاط کی طرف سے موقع ملا, جس سے پوچھوں عبادت کے لیے جوڑ ختم ہو گیا اور چھٹا نمبر واضح نہیں. اتنی تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے معنی ہم سب کو ضرور ہے محنت کرنی. وہ یہ بیان کریں گے, آپ ان کے تعاون میں اور اگلا کر دیں, پوری بات میں. بھائی اچھی طرح سننا بھائی, بڑی مہربانی ہوگی. انسانوں جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا, اور تو سننا. لیکن انبیاء کرام کو 3 آیتیں ہیں. قال انی عبد اللہ, عبادت کے لیے. حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے انبیاء اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے تھے, اعلیٰ درجے کا ایمان, اعلیٰ درجے کا تقوی, اعلیٰ درجے کا اخلاق, وہ بھی عبادت کے لیے پیدا ہوتے. اور چونکہ نبی تھے تو ان کو دعوت کا کام دیا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. دعوت کا کام دیا, کس کے لیے دیا؟ کہ اوروں کو عبادت پہ اٹھاؤ. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت بولو, سب بولیں, دعوت اوروں کو عبادت پہ لائے. غور سے سننا ورنہ یہاں غلط بولے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی آیتیں ہیں, ان کی خصوصیت کیا تھی؟ فرما عبادت, سبحان الذی اسری بعبدہ, اعلیٰ درجے کی عبدیت تھی وہ عبادت. دعوت وداعیا الی اللہ باذنہ, اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے. صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیا. سب کہیں حضور دائی تھے, بولو دائی بنایا, عبادت کی, عبادت پہ لائے. یہ قرآن و حدیث ہے, کسی کا قول نہیں ہے.
ایک ہمارے ایک اور مرض ہو گیا ہے، قرآن و حدیث کو دل قبول نہیں کرتا، اوروں کے اقوال کو قبول کرتا. یہ مرض ہے. ہم کیوں پیدا ہوئے؟ یہ کہو جی ہمارے دو حیثیت ہے. حضرت مولانا زبیر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انسان ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ عبادت ہے، امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ دعوت ہے. ناطے کے لفظ بولتے کان دلا کہتے. اور سے سننا، ہم انسان ہیں عبادت کریں گے، ہم امتی ہیں دعوت دیں گے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور دوسروں کو بھی عبادت دعوت پہ لانا ہے حضور کی اتباع میں. حضور حج میں دائی تھے اور سارے مجمع سے کہا، عرفات میں نہیں کہا، یوم النہار میں مولانا احسان صاحب مسجد علی فرماتے ہیں کہ تمہارے ذمے پہنچانا. خود دائی تھے، اوروں کو دائی بنایا، خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہر آدمی مسجد فکر کرتا ہے یار کام کمزور ہے، جماعتیں کم نہیں کی. اس کا جواب دینا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور دائی تھے، دائی بنایا، عبادت کی، عبادت پہ لائے. ہم انسان عبادت کریں گے، ہم امتی دعوت دیں گے. صرف دعوت نہیں دیں گے، اوروں کو بھی عبادت دعوت پہ لائیں گے تاکہ قیامت تک دین زندہ ہو. دیکھو غور کرنا، حضرت مولانا سعید خان صاحب کو بیان مینا میں ہوا، انبیاء نے دعوت دی، لوگوں میں عبادت قائم ہوئی. ان کے انتقال کے بعد لوگوں سے دین نکلا، نبی بھیج کر پھر دعوت دی، عبادت قائم. ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دائی تھے، اوروں کو پہلے دن سے دائی بنایا. ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، پھر وہ ام جمیل، پھر آگے چلتے چلے گئے، قیامت تک دین باقی رہے. دیکھو یاد رکھنا، ایک تو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں، ایک ہم سے غلطی ہو رہی ہے. دعوت دے رہے ہیں تو اس کو دائی نہیں بنا رہے، پھر کہتے جی کام کمزور ہے. کام کمزور نہیں ہے، اسی پر آ جائیں. اب مجھے ایک اور امانت آپ کو عرض کرنا ہے، جو مولانا عبید اللہ صاحب سے میں نے سنا، بہت بوجھ ہے، ہم پہنچا نہیں سکے آپ کو. مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو جمع فرمایا اور پوچھا کیا بے دینی کی کیا وجہ ہے، گناہ کیوں ہو رہے ہیں، لڑائی کیوں ہو رہی ہے، فطر. تو سب نے جواب دیا، بڑے بڑے علماء اکرام تھے. جہالت، حضرت فرمانا علم کے ساتھ بھی اور جوابت. حضرت کہا آپ کے ذہن میں کیا؟ حضرت مولانا الیاس سے فرمانے لگے، سارے گناہوں کی وجہ، ساری بیماریوں کی وجہ صرف ایک ہے، ایمان کی کمزوری. یہ ڈائگنوز اللہ نے کرا ہے، تشخیص کو بول سکتا. فوراً پوچھا علاج کیا ہے؟ کہ دعوت اللہ اور اللہ کے راہ میں نکلنا. غور سے سننا، اس کو قرآن سے حضرت نے جب بیان کیا، سارے علماء اکرام تسلی ہوئے. فرمایا کنتم خیر امت، خطاب صحابہ کو اور ایمان والوں کو. دوبارہ کیوں کہا وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، ساری امت نکالی گئی ساری انسانیت کے نفع کے لیے. تمہارا کام نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا. تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی مجھے وتؤمنون باللہ. ان کانوں سے میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سنا، اے تقو ایمانکم باللہ سبحانہ وتعالی، تمہارے ایمان میں قوت ہے. سارے علماء کرام کو شرح کرو. لیکن ہم سے حضرت جو غلطی بھی وہ سن لو. ہم نے اس بات کو رٹ کے بیان کیا، دعوت سے ایمان آئے گا، ایمان سے زندگی میں. ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے؟ دعوت سے ایمان آئے گا. ایمان اس رٹنے نے مروا دیا. معافی چاہتا ہوں میں، یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن بہت دل پہ بوجھ ہے. اس کو حضرت مولانا سعید خان صاحب نے کھولا، وہ امانت سن لیجیے، بس زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. حضرت مولانا بیان میں فرمانے لگے ایمان کیا ہے. پہلے تو سوال کر دیا، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، تقوی نہیں آ رہا. حج کر رہے ہیں، تقوی نہیں آ رہا. یہ حضرت کی عادت تھی، روزہ دیا ہے تقوی کے لیے تو ہمارا تقوی نہیں آ رہا. ہم چونک گئے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا. سب کہو بھائی، آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا دل سے، اور غیب کی خبر کی تصدیق کرنا دل سے، کی خبر کی تصدیق کرنا چاہے سمجھ میں نہ آئے. یہ بھائی امین صاحب فرماتے ہیں، چاہے نظر نہ آئے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. حضرت قاری دیو صاحب فرماتے ہیں جاننا ایمان نہیں، پہچاننا ایمان نہیں، ماننا ایمان. دوستوں میں آپ کے مزے کے لیے بات نہیں کر رہا، مہربانی کر کے، بڑی ذمہ داری ہے یہ. کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی، اس میں رہیے. خود ہی محسوس، خود ہم کو محسوس ہے ہم میں تقوی نہیں ہے. مسائل آ رہے ہیں،
اچھے اچھے لوگوں سے دھوکے لگ رہے ہیں، پیسے لوگ کھا رہے ہیں، آدمی کا دماغ ٹوٹا ہوا، اس کو سمجھیں گے تو قابو آئے گا مسئلہ۔ اس نیج پہ دوبارہ آنا ہے جس پر چھوڑ کے گئے ہم کو۔ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہم دل سے مانیں۔ آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں، آپ نے 5 روپے صدقہ دیا، کتنا باقی؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقے سے گھٹتا نہیں۔ آپ نے کہا گھٹ گیا، ہم کہیں جھوٹے، حضور سچے۔ مجھے ہی پوچھے، میں ہی بولوں گا 95، میرا دیکھنا غلط، حضور کا فرمان حق، یہ کہتے ہی دل میں نور اترتا ہے۔ دھیان سے سنیے، خدا کے لیے دھیان سے سنیے۔ غیب کی تصدیق بڑی، ایمان کا نور دل میں آیا۔ 2 مثالیں دیتے تھے، یہود و نصارہ کی اور ایک سود سے بڑھتا نظر آ رہا، اور اللہ کہہ رہے ہیں گھٹتا ہے، جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ دیکھو کیسے کنگلا کر دیا لوگ، بڑے بڑے ملک والے، بڑے بڑے جو سود پہ چلنے والے کنگلے ہو گئے، سب سے زیادہ کنگلے ہو گئے۔ میاں ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، ہماری نسلوں کو بھی خدا دکھائیں گے۔ اچھے اچھوں کو پھنسا دیا لوگوں نے۔ غور سے سننا، نظر آ رہا ہے سود سے بڑھتا ہے، صدقے سے گھٹتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو صدقہ دیتا ہے تو پہلے رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں آتا ہے۔ جو فقیر کو سمجھے گا کاروباری ہے تو پھر وہ اس کی جگہ پہنچے گا، اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ یہ زیادہ چرب لسانی جہنم میں لے جائے گی ہمیں۔ دوستوں ہماری ہوشیاری ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائے گی۔ میں دل سے محبت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اب غور سے سننا، حضور تو یہ فرما رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے گھٹیا غلام نہیں، ہماری آنکھیں غلط ہے، حضور کا فرمانا۔ تو جو جیب میں نہ رہے گا نہیں، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم، جو اللہ کے پاس سب باقی رہے۔ غور سے سننا، یہاں مولانا سعید خان صاحب بولے یہ ایمان موجودہ ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا۔ یہ رمضان کے مسئلے کا حل، یہ جو حضرات کا جوڑ کا ہے اس کا مجھے عرض کرنا، غور سے سننا، کیونکہ اشکال شروع ہوتا ہے کہ جگہ چلنا پھرنا کیا چیز ہوتی ہے، پھرتے پھر رہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اس کا مطلب لوگ غلط سمجھے نہ، اس کو واضح کرنا ہے۔ یا علم و ذکر پہ اتنا زور دیا اور ہمارے ایک ساتھی کو بوجھ ہو گیا، بولے تو ان کو ایمان پہ زور دینا چاہیے۔ اب اس کو مجھے عرض کرنا ہے، تھوڑا غور سنو، سب ایک بات ہے، صرف غور سے سننا پڑے گا۔ غور سے سنو، غور سے سنو۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ، یہ جو ایمان ہے دل میں، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قرآن حق ہے نا، سب یہ ایمان اس کو بولتے ہیں عقائد۔ اس محمد تھانوی بھی فرماتے ہیں اور مولانا نے بھی فرمایا کہ ایمان گناہوں سے نہیں روک رہا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ عرش کے نیچے ہے، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر اس نے گناہ کر کے ہاتھ اٹھایا ملتزم پر، اس کے ہاتھ اٹھانے پہ ان کے ملکوں پہ عذاب آئے گا۔ یہ مولانا فرماتے تھے قوم عاد آئی دعا کرنے کے لیے، گناہ کر لیا، دعا مانگی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس لیے پچھلے سالوں میں رمضان کے مہینے میں سرحد کے اندر زلزلے آئے اور کیا بولتے ہیں بارشیں ہوئی، طوفان آئے، سوچتے نہیں رحمت کا عشرہ۔ اور سے سننا بھائی، غیب کی تصدیق اگر بڑھ گئی، اللہ مولانا فرماتے ہیں اس ایمان میں تقوی آیا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس کی 2 مثالیں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گویا کہ میں عرش کو دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ غیب کی تصدیق بڑی، اس ایمان میں تقوی آیا۔ یہ ایمان جس میں تقوی آیا، غیب کی تصدیق بڑی ہے، یہ حکموں میں بھی چلائے گا، کیونکہ سارے عوامر غیب سے آئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب حرام، سود حرام، غیبت حرام، یہ سب غیب میں بیان ہوا قرآن و حدیث میں۔ تو جتنی ایمان بالغیب بڑھے گی وہ تو حکموں پہ لائے گا، گناہوں سے روکے گا۔ یہ جو موجودہ ایمان ہے ہمیں گناہوں سے نہیں روکنا، یہ امانت تھی، اس کو پہنچانی تھی۔ اور سے سننا، یہ ایمان بالغیب بڑھے کیسے؟ تو مولانا فرماتے ہیں دعوت سے۔ دعوت تم سارا دن دیتے رہتے، ایمان نہیں بڑھ رہا۔ تو مولانا سعید خان سے فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، دعوت کیا ہے؟ نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے۔ یہ حضرت کی عبادت ہے،
موجود ہے خط میں، بھائی قاسم کو لکھا بمبئی۔ حضرت سنیے، صرف بات کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، دعوت میں غیب کو اتنا بیان کریں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ دل کی تصدیق سے بیان کریں یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر، یہ ایمان کی محنت ہے۔ غور سے سننا، دعوت میں غیب کو بیان کیا، غیب کی تصدیق بڑی، ایمان بڑھا، اس ایمان میں تقوی آیا، ان حکموں میں چلا ہے جو غیب سے آئے، یہ تعلق ہے۔ پھر روزہ بھی گناہوں سے روکے گا، نماز بھی گناہوں سے روکے گی۔ پہلے 50 سال پہلے ایک قصہ نہیں ملتا تھا، فلانے نے فلانے کے پیسے کھا لیے، اب لاکھوں قصے ملتے ہیں، ہر آدمی مار کھایا ہوا۔ حالانکہ ایسی دعا موجود ہے، اگر آپ پڑھ لو وہ گھر لا کے دے گا، اس کی جان نکل جائے گی۔ دو دعائیں بڑی زبردست، عبیدو کا بھی فنائی کا، مسکینوں کا بھی فنائی کا، سائلوں کا بھی فنائی کا، فقیروں کا بھی فنائی کا۔ حضرت علی کے اولادوں میں پڑھا، فرمایا اس نے یہ پڑھا تہجد میں 3 مرتبہ، گھر لا کے دیا اس نے۔ ہمارے ساتھی مکہ معظمہ میں کہنے لگے میں نے یہ دعا پڑھی، 20 سال سے اس نے پیسے کھائے تھے، جب میں نے دعا پڑھی 15 منٹ نہیں گزرے اس کا فون آیا، خدا کے لیے اپنے پیسے لو، میری جان نکل گئی۔ کیا امت حضور کو یتیم چھوڑ کے گئے؟ ان کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، حضور نے سب دعائیں بتائیں، کون کرے اس کو؟ گھبرانے کا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں آپ نکلے، دعوت اتنی دی کہ تقوی آیا، تقوی کے بعد اخلاص آیا، اخلاص کے بعد صفت احسان آیا، جو دعا مانگو قبول ہے۔ تو میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے خود بیان سنا، علماء کو بیان میں کہا، حضور کو دعوت دی تو حضور نے بے طلبوں میں طلب پیدا کیا کہ آپ کافروں کو مسلمان، صحابہ کرام نے دعوت دی بے طلبوں کو بھی، اور پھر صحابہ کرام نے طلب والوں کو بھی سکھایا۔ غور سے سننا، اور نقل و حرکت دعوت میں رکھی، یہ میں نے حضرت سے خود سنا ہے، اس لیے اسلام پھیلا ہے فرمایا، صحابہ کو بھیجا ہے۔ مولانا نذیر رحمان صاحب کو جو مذاکرہ ہوا، میں سامنے بیٹھا تھا، عجیب بات کی کہ بعض صحابہ جماعت بنا کر ملکوں میں گئے، بعض اکیلے ملکوں میں چلے گئے، یہ خود سنا میں نے سامنے اس مرتبہ۔ حضرت حیران ہو گیا حضرت کی بات، بار بار نماز کو کہہ رہے ہیں۔ میں جب ملنے گیا مجھے کہا مکے میں سارے ساتھی سارے مسلمان 100% نمازی ہو گئے، بہت بوجھ ہے جو نماز قضا کر دے 2.88 برس تک جہنم میں جلتا۔ یہ ہمارے جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں حضرت، فجر کی نماز جماعت سے مل نہیں رہی ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی آپ کی دعا مانگے گا نہیں پہنچے گا۔ فجر کی نماز جماعت سے ملنا ضروری ہے، اور حرام کام سے بچنا ضروری ہے، وہ شروط جو دعا کی قبولیت کے لیے ہے، اور یقین میں پوری قوت ہو، خالص اللہ کے بھروسے پر ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ ایک دعا ملی ہم کو کہ اللہ ساتوں زمین و آسمان میں کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، آپ ہی نے مسئلے بھٹ کرنا ہے، اللہ کر دیجیے، اللہ کی قسم اس کا مسئلہ حل ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا، یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے ترجمہ کیا مصیبت کے بعد راحت، اس میں ساری دعائیں۔ تو غور سے سننا، علم و ذکر کو کیوں زور لگا رہے ہیں؟ میں نے جو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا حاجی صاحب کے پوچھنے پر، وہ میں 6 نمبر مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یقینوں کی تبدیلی۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تعمیل احکام۔ حضرت سمجھے نہیں، فرمایا پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ جہاں مولانا یوسف صاحب بولے نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی 5 مرتبہ، فجر میں راحت کو چھوڑا، ظہر اثر میں دکان کو چھوڑا، اب حج میں بھی جا سکتے۔ جو 15 منٹ کی دکان نہیں چھوڑتا حج میں کیسے جائے؟ کیسی زبردست بات ہے۔ نماز میں سب سے کٹ گئے پھر بھی خدا کا دھیان نہیں، روزے میں خدا کا دھیان کیسے گا جبکہ دکان پہ بیٹھا ہوں؟ علم کا مقصد فضائل کا علم مراد ہے، دندنا کر کہیں گے ہم، فضائل کا علم مراد ہے، وعدوں وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے۔ پھر کہا دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ کے کرنے والے بنے۔ یہ مولانا سید خان صاحب، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ مولانا الیاس صاحب کی بات بڑی عجیب ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، اور ایمانیات مقدم احکام پر۔ فضائل کو معمولی نہ جانے، ایمانیات میں سے ہے، عقائد میں سے ہے۔ پھر ہم سے جو غلطی ہوئی، فضائل سن کے ہم نے پوچھا نہیں، تو اب اس وقت یہ زور لگا رہے علم و ذکر کو زندہ کرو۔
علم تو حقوق کے جاننے کا نام ہے، ذکر اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو بھائی سنو، ایک مرتبہ میرے سامنے ایک ساتھی آیا، کہنے لگا جی یہ مسواک میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں۔ میری طبیعت میں ذرا غصہ جلدی آتا ہے، میں نے کہا تم نے اس سنت کو ذبح کیا، اتنے چھوٹے چھوٹے مسواک بھیج رہے۔ پھر میرے منہ سے غصے میں نکل گیا، میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھ تو لو، ہمارے مفتی عبدالسلام صاحب زندہ تھے رحمۃ اللہ، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی مسواک کرنا سنت ہے، مقدار تو مستحب ہے۔ اس دن سے میں نے توبہ کر لی مسئلہ بتانے سے، مفتی سے پوچھے بغیر بولے چلے جا رہے۔ بڑی چیزیں ہیں کاروبار میں، حلال ہو سکتی ہیں آرام سے، اس کو پوچھا نہیں، اس نے حرام طریقے پر کر، اس میں بہت ترغیب دے رہے ہیں، پوچھ کے چلو۔ ابھی رمضان آنا، رمضان کے مسائل پوچھے، سے ساتھی نے پوچھا جی مجھے شوگر ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھا، بہترین جواب دیا انہوں نے، بہترین جواب، عیب ہے پوچھنا۔ اس نے میرے دوستوں بزرگوں نے ترغیب جو دی ہے، اس کا اہتمام الحمدللہ میں نے ساتھیوں سنا، اہتمام شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک علاقے میں کئی ملکوں میں جا رہے ہیں، بہن کی وراثت دینی ہے، بہن اگر بول دے میرے ویسا تو بولتے ہمارے خاندان سے نکل جائے۔ انہوں نے کہا پیسے کو ڈالو جہنم میں، بھائی بہن تو رکھ اپنا، کمال ہے تمہاری قربانی ہے۔ مولانا الیاس سب وراثت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، تبلیغ اس کا نام ہے۔ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے اللہ نے جن کو ساری زندگی دینے کی اجتماعی زندگی گزاری ہے، ان پر اللہ کھولتے ہیں کہ اس وقت کا حال کا علاج کیا ہے، تو ہمارے لیے فائدے کی بات، جو پوچھ لے گا اس کے مزے ہو جائیں گے۔ معاف کرنا، وضو اور نماز، روزہ، حج، سب کو اب مثلا حج کا سن۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی آ گیا کہ جی آپ بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، میں ویل چیئر پہ آپ کو کرا دوں سائی۔ میں نے کہا بڑی مہربانی یار، مدد آ گئی اللہ، اور ویل چیئر پہ کرا۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا فرمایا آپ پر بکرا آ گئی۔ ارے میں نے کہا حضور نے سواری پہ کی، فرمایا سواری پہ تعلیم کے لیے کی ہے، آپ کو اجازت نہیں۔ بیمار ہوتے تو الگ مسئلہ تھا، تھکان عذر نہیں ہے، طواف بعد میں کر لیتے، سائی پیر بعد میں کرتے، کیوں کیا آپ نے؟ بکرا دیجیے۔ حالانکہ سارا پڑھنے کے باوجود ہی پوچھنے کی ضرورت ہے مفتی سے۔ ہم کہتے ہیں کیا پوچھنا، اور یہ کیا علم و ذکر پر زور لگا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، میں نے جوڑ کی بات غلط سمجھ میں نہ آ جائے، سب چیز کی اپنی جگہ اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو بڑھانے کی۔ امت کو حضور نے اس پہ اٹھایا، پھر جب ایمان میں قوت آئی اللہ نے احکام اتارے، احکام صحابہ۔ یہ میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے خود سنا، مولانا یوسف صاحب کو قول نقل کیا، فضائل مسائل کو اللہ نے اکٹھے اتارا ہے۔ ہاں یہ بس ختم ہو گئی بات۔ کون کون پوچھ کے کرے گا؟ بیٹی دینی ہے کسی کو تو پوچھیے مفتی صاحب سے کیا دیکھنا چاہیے داماد میں، پوچھ کے دو یار۔ خاندان کو پوچھ رہے ہیں، وہ عورتیں کچھ کہہ رہی، خالہ کچھ کہہ رہی، اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر روتے پھرتے ہیں ساری زندگی، اس کے پیسے کو دیکھا، اس کا دماغ خراب ہو۔ اب ایک بیچاری عالمہ ہے، کسی بدبخت کو دے دیا دنیا دار، اس نے سب بھلا دیا۔ اب استاد بھی رو رہا ہے، ماں باپ بھی رو رہے ہیں، ہم نے اتنا علم پڑھایا، قرآن پڑھایا، یہ دیکھو یہ کیا ہوگی۔ بھائی پہلے دن سے پڑھائی کے زمانے میں اس کو دائی بنا دو، بچوں کو بھی بچی کو بھی، انشاءاللہ جس خاندان میں جائے گا پورا خاندان پڑھ کر آئے گا۔ جوڑ میں میرے دوستوں بڑا حوصلہ رکھنا بڑی بہت ہر۔ اب ہمارے مولانا زبیر صاحب بنگلہ دیش کے شروع سے آخر تک صرف آخرت کو بیان کیا، جو اصل دعوت ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے آخرت کو پورا، میں نے غور سے سنا، بسم اللہ سے لے کے آخر تک سارا آخرت کھولا۔ اور دوسرے سب نے 6 نمبر کیے، کسی نے کس پہ زور لگایا، میں سچ کہتا ہوں حضرت 40 سال تبلیغ میں لگا لو، یہ چند دن جو جوڑ کے آتے ہیں اس کو ناغا نہ ہو، اس کو اہتمام سے کرو، ایک دم آگے ترقی۔ اس جوڑ کے بعد قبولیت کی علامت یہ کہ زندگی پلٹ جائے، پوری دنیا کی دینی سطح بڑھ جائے، دعوت پہ ہم آگے ہوں۔ اب ہاں وہ بات مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا کام ہے، تمہارا وہ کام میرا کام ہے، تو پھر دعوت دینے کیسے گئے؟ اب سننا، ہمیں تو جواب آتا نہیں تھا۔ حضرت مولانا سعید خان سے فرماتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اترا، کلمے نے دائی بنایا۔ ہماری غیب کی تصدیق بڑھے گی تو ایک دعوت دینے کو دل چاہے گا۔ غور سے سننا جو اپنے لیے پسند کرو، اور دوسرا دین کے مٹنے غم ہوگا۔
اس زمانے میں ایک حکم ٹوٹ رہا تھا، صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکے. آج فرائض ٹوٹ رہے ہیں اور میرے دوستوں عقائد بگڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرام زندہ، پوری سود میں سب کچھ موجود ہے. کس کا تذکرہ کریں؟ مولانا ضیاء الحق کا سب. بھائی اپنی غیب کی تصدیق کو بڑھاؤ. ایک حکم کے مٹنے پر آپ بے چین ہو جاؤ، یہ سب کی تمنا ہے. میں علاج عرض کر رہا ہوں تقویٰ کیسے آوے. تقوی کے لیے تو 5 چیزیں، اس میں ایک چیز بتا دی کہ غیب کی تصدیق. دوسرا، مولانا سعید خان فرماتے ہیں مکے میں مشقت اٹھائی دعوت کی راہ میں، صحابہ میں صفات ایمانی تقوی توکل آئی. ہم راحتوں کے ساتھ چلتے کھاتے پیتے، اسے صفات نہیں آ رہی. جو چیز ہے وہ ہے. اور ایک اگلی جو بھائی امین صاحب سے یہاں سنا اور حاجی صاحب کو میں نے ابھی اس پڑھتا سنا، وہ کہتے ہیں میری تبلیغ کا خلاصہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. قرآن ساتھی نے بتایا، میں حیران ہو گیا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے کرنے کی نفی کرتے تھے، اپنے کرنے کا یقین نکل جائے، اپنی خواہش سے نکلے. تو کلمے کا مفہوم بتاتے تھے، جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی گزاروں گا. یہی ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، چند چیزوں کو کر رہے. غیب کو بیان کریں جم کر ہر وقت، اور تھوڑا مشقت. مجاہدے کوئی حرج نہیں، کہیں بھیج دیں مت تشکیل والے، یہ ہمارے دشمن تھوڑی، یہ تو اللہ کے یہاں سے طے ہوتا ہے، یہ بیچارے فکر کرتے بھیج دیتے. اور میرے دوستوں رمضان کا، میرے بھائی رمضان کے مہینے میں محنت کے بڑھانے کا وقت ہے. بدر رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوا. کبھی سوچے تو صحیح حضور کا رمضان کیا تھا؟ حضور کا رمضان وہی تھا جو پورا سال تھا. دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت. اللہ کے راستے میں بدر گئے، فتح مکہ گئے. مہینہ ہدایت کا ہے، دعوت سے ہدایت آتی ہے، وہ نکلا ہوا ہے. میرے دوستوں سارے ہدایت کے اسباب موجود ہیں. تھوڑی محنت کرو گے دائی بن جائے گا، موت تک جم جائے گا. رمضان کے مہینے میں جس عمل کے عادی بنیں گے موت تک اس کو توفیق ہوتی. بیت اللہ میں ایک نماز لاکھ کا نہیں ہے، رمضان میں 70 لاکھ کا. یہ اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہیں، ایک نماز پورے یقین کے ساتھ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے، 49 کروڑ روزوں کا ثواب ہے. مولانا زور میں سنا، تمنا تھی مولانا یوسف صاحب کی، رمضان، شوال، ذیقعدہ، یہ 4 مہینے لگا میں. ہمارے ساتھی عشاء کے بعد بھی صبح بھی بات کریں گے، پوری بات میں نے چند باتیں ہیں، دل تو چاہتا ہے لیکن بھائی یہ بڑی بنیادی بات ہے. آج کے بعد 4 عملوں کو اس طرح کرنا جیسے مولانا یوسف صاحب نے فرمایا. غیب کا یقین غالب آ جائے، تعلیم میں غیب کا علم غالب آ جائے، ذکر میں غیب کا دھیان. ان تینوں چیزوں کے بعد نماز ٹھیک ہوگی. یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی، پھر مخلوق کو دے گا. 4 عملوں کو اس طرح کرنے کو کہہ رہے ہیں، صرف باتیں کرنے کا نام نہیں. اب دیکھو یہ چیز آپ نے اگر کر لیا تو آپ ضرور محسوس کریں گے روزانہ وقت. اب تو موڈ میں دیتے ہیں، موڈ میں دینے کا کام نہیں ہے. کبھی مغرب میں آ گئے، کبھی عشاء میں، کبھی ٹیلی فون سے کہتے ہیں میری ترتیب ہے. بھائی روزانہ اگر حضور کی ترتیب پہ گزارنا ہے، صبح سے شام تک اس غم میں رہیں اور یہ 4 گھنٹے 8 گھنٹے نکال کر اس کو عمل اس کو لائیں اور اس طرح کریں گے اور ہر ایک میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تب تو آپ کا دل چاہے گا روزانہ وقت دینے کو. پھر تو کل بولو گے نماز پڑھنا کیا ضروری ہے. نہیں، 4 عمل کو کیا تو آپ کی زندگی میل کھا گئی حضور کی زندگی سے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی دعوت سے، تعلیم سے عمر فاروق کو، ذکر عبادت سے ہندہ کو ہدایت ملی، حضور کے اخلاق سے زید بن سعدہ، خالد بن ولید، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ملی. 4 عمل اعمال ہدایت ہے. جلد بازی نہ کیجیے، ہدایت کے اترنے کا وقت ہوتا ہے. اتنی بات راز سمجھ لیں. صدیق اکبر کو مارا ہے رضی اللہ عنہ کو، چہرہ گرم ہو گیا، وہ سمجھ گئے اب ہدایت آنے والی ہے. یہ آخری امانت ہے، ہدایت آنے والی ہے. تفقع تھی ان میں، ہم کو نہیں ہے. ماں کو لے کر آئے، یا رسول اللہ میری والدہ، اے اللہ اب ان کے لیے دعا بھی کر دی، ان کو دعوت دی، والدہ مسلمان. سارا ورم ابو ہریرہ نے دعوت دی، ماں نے گالی بکی، وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میری والدہ گالی دے رہی. فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ فخرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ. میں دعا سن کے گیا، والدہ نہا رہی تھی، اندر سے کہا مکان ٹھہر جا، اور نکلتی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. راز سمجھیے، قربانی وجود میں آئے گی، اس سے ہدایت کا نظام چلتا ہے. آج اثر کا بیان سن رہا تھا میں، حضرت عمر فاروق کو تعلیم سے ہدایت نہیں ملی، تعلیم کے اندر بہن نے تھپڑ جو کھائے وہ قربانی، سننا غور سے، وہ قربانی کی سطح اللہ کو وہاں پہنچ گئی جہاں اللہ چاہتے ہیں. تو حضرت عمر کا دل نرم ہوا،
اور ہدایت اتری اور قرآن سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا. تو بھائی تعلیم جو گھر میں جا کر کہتے ہیں بھائی کتاب لاؤ، بھائی سالن لاؤ، اس کے درمیان تعلیم کا نام تعلیم نہیں، اور لوگوں کو سنا دیا ہمارے یہاں تعلیم. بھائی یہ نبوت کا کام ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. مولانا محمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تمام انبیاء نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ نے کسی بیکار کام کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ شکر کرو اللہ نے ہمیں اس میں لگا دیا، اور ہم کہاں پھرتے رہتے روڈ چلا. اب اس کی قدر اس میں ہے. وہ قول مولانا شاکرانہ طبیعت تھی انبیاء کی، شاکیانہ نہیں. شکر ایک محنت کو بڑھانا. جب ان سے کہا آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا، آپ کیا کر رہے ہیں پیر ورم، فرمایا کیا شکر گزار بندہ نہ بنو. یہ میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے پورے جوڑ کا خلاصہ ایمان میں قوت کیسے آئے. ہم عبادت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، دعائیں کریں جو حضور کی زندگی تھی. اور میرے دوستوں اپنے اخلاق کو بلند کریں، نرم بات کریں. ہاں باقاعدہ ڈاکٹر سلیم کا میں نے جملہ سنا کہ وہ نرم بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ جو ایسی کارگزاری آئی ہے دل ٹھنڈا ہو گیا. بے شک لوگ تو کہتے ہیں کام کمزور ہے، لیکن ہمیں بھائی بہت ایمان تازہ ہوا. طلبہ میں بہترین کام، مدرسوں میں عجیب کام، ایمان تازہ. اور ایسی سمجھ، ایک نے کہہ دیا، ایک بزرگ نے ممبر پہ کہا بھائی طلبہ اثر سے شاہ، اسکول والے کالج والے اثر سے نہیں دیں گے، اثر سے مغرب یا مغرب سے شاہ. پڑھائی میں بھی ایک نمبر ہو اور دعوت میں بھی ایک نمبر ہو. کیا بات ہے. ایک اگر ہم اور مولانا کی دعا میں پہنچ جاتے تو چیخ نکل جاتی. رو رو کر سب کے لیے دعا مانگیں. آپ سے بھی درخواست ہے پہلے آداب بتائے، اللہ کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد درود سے اپنے لیے سب کے لیے. بھائی امت کو معافی کرا دو. آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں ہر وقت انبیاء کرام کی. میرے دوستوں امت کے لیے معاف، اللہ امت کو معاف کر، اللہ رحم فرما دے. اچھا عجیب بات سنی، حضور اٹھ کے گئے، تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ پیچھے، وہ سجدے میں گئے، وہ سمجھے گا انتقال ہو گیا تو رونے لگے. کیا بات ہے؟ کہا میں سمجھا کہ آپ کا، کہنے لگے میں شکر ادا کر رہا تھا کہ میری امت پر اللہ نے ایک بہت بڑا فضل کیا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں اتر. حضور شکرانے کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں اور ہم کو میرے دوستوں درود شریف کی توفیق دی. بس اس لیے میرے دوستوں اگر تو آپ چاہتے ہیں دین ہمارے اندر، بچوں میں، نسلوں میں، محلوں میں، پورے عالم میں ہو، تو سب کو دائی بنانے والا بنانا ہوگا. اور اپنی ذات سے مہربانی کر کے آپ کے 3 چیلے اپنے پاس رکھیے، ساتھ اپنے. یہ بتاؤ روزانہ دعوت دینے کے لیے کون تیار ہے؟ اور اپنی مسجد میں خدا کے لیے توبہ کریں، روزانہ وقت دیں گے. ہمت کے ساتھ طے کرو ابھی اس مجلس میں کہ اللہ یہ ہم سے سب سے بڑی غلطی، دعوت بھی دیں گے، تعلیم بھی، ذکر، عبادت بھی، خدمت. جان چلی جائے، کچھ ہو جائے، میں اللہ ان عملوں کو نہیں چھوڑوں. اس کے لیے عادت بنانے کے لیے خدا کے راستے میں آپ لگاتے ہیں. حاجی صاحب فرمایا اتنا عمل کرو کہ تم عادی بن جاؤ، تمہیں اس کے بغیر چین نہ آئے اور تم اپنے مقام پہ بھی کرو. اس کے لیے اگر تو بات سمجھ میں آئی ہے، دیکھو مرنا ہے، کچھ پتہ نہیں. دیکھو پچھلی مرتبہ میں آیا تھا، کچھ چارپائی کو بزرگ بیٹھے تھے، آج میں نے دیکھا وہ چارپائی خالی. کل ہمارا نمبر ہے، سب کے نمبر سرے لگے. اس لیے میرے دوستو آخرت بنانا اصل ہے، کوئی کام ہمیں نہیں آئے گا. یہ عمل کر لیں گے قیامت تک نیکی پہنچے گی. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ اگر تو دل میں آیا کہ یہ کام حق ہے تو ہمت کر کے کھڑا ہونا اللہ کے بھروسے پر کہ میں نقد 4 مہینے جانے کے لیے تیار ہوں. جو تیار ہے اپنی جگہ پہ اللہ کو دکھانے کے لیے صرف کھڑے ہوں. سب پہلے کھڑے ہوں، بعد میں نام لکھنا بھائی. کھڑے ہو جائیں، پہلے کھڑے ہو جائیں جو تیار ہے. جس کا دل چاہتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، میری سمجھ میں اللہ نے ڈالا ہے، اے اللہ تو مجھے قبول کر لے. دیکھنا ہے نقد جانے والوں سے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یقین ان کا بنے گا، عمل پہ استقامت ملے گی. جو ادھار جائیں گے ان کے عمل بنیں گے، واپس عمل چکے. یہ بھی فرمایا مولانا یوسف تمہارے انتظامی جلوں سے باطل کے نقشے نہیں ٹوٹیں گے. تم اپنی ترتیب زندگی صحابہ کی ترتیب پہ بنا لو، اللہ ترتیب عالم کو بدلے گا. اللہ کی قسم اس کام سے تعلق پورے عالم کی ترتیب بدلے گی. تم کسی چیز کی فکر نہ کرو. یہ جتنے کھڑے ہیں اہتمام کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تشکیل کی جگہ پہ چلے. کہاں جا کر 19 نمبر جائیں بھائی، اللہ کو دکھانے کے لیے.